پھر آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دیتے ہو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ قریب ہوتی ہیں اپنی عدت کو پورے کرنے پر فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ، تو تم مت ان کو روکا کرو۔ کون نہ روکا کریں؟ یعنی کہ جو عورت کے میکے والے ہیں، ان ينکحن، کہ وہ نکاح کرنا چاہیں ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اذا تراضوا، جب وہ آپس میں راضی ہوں، بینہم، آپس میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، یعنی کہ ابھی عدت پوری نہیں ہوئی ہے اور اگر شوہر نے 2 طلاقیں دے دی ہیں، اب دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لیے نکاح کرنا پڑے گا، اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ میں واپس چلی جاؤں شوہر کے پاس، شوہر بھی چاہتا ہے میں بیوی کو واپس لے آؤں، لیکن اب اگر ماں باپ، بہن بھائی آ کے یہ کہیں کہ یہ ہماری عزت کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ ہماری انا کا مسئلہ بن گیا ہے، یہ ہمارا خاندانی مسئلہ بن گیا ہے، یا وہ اچھا انسان نہیں ہے، اب دوبارہ نہیں جانا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ بچی واپس جانا چاہتی ہے اپنے پہلے شوہر کے پاس، تو میکے والوں کو اس کو نہیں روکنا چاہیے۔ ذالک یوعظ بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کا تمہیں واعظ کرتے ہیں، من کان منکم یؤمن باللہ، جو کوئی تم میں سے اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ ذالک ازکی لکم واطہر، یہ تمہارے لیے تزکیہ بھی ہے اور یہ تمہارے لیے طہارت بھی ہے۔ ازکی کا لفظ جو ہوتا ہے وہ عموماً باطنی تزکیے کے لیے آتا ہے، اور طہارت کا لفظ جو ہے وہ ظاہری صفائی کے لیے آتا ہے، یعنی کہ رشتوں کا واپس جوڑنا جو ہے یہ باطن کے لیے بھی اور ظاہری دنیا دونوں کے لیے پاک صاف زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو۔